مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد بي، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیات تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا اور حدیث ارشاد فرمائی گئی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ سیدھی بات کرے گا، درست بات کرے گا، ٹھیک ٹھوس سالڈ بات کرے گا، شک شبے کی بنیاد پر وہ ٹیڑھی بات نہیں کرے گا، اور خصوصاً انبیاء کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، اکابر اور اسلاف کے بارے میں وہ بہت زیادہ محتاط رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، المرء تحت لسانی، آدمی کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے، اس کے کردار کا پتہ اس کی گفتار سے چلتا ہے۔
فرمایا کہ کلمتک اسیرک، تمہارا بول تمہارا قیدی ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، جب تک تم اسے زبان سے ادا نہیں کرتے۔ جیسے ہی کوئی لفظ اور کلمہ تم نے زبان سے ادا کیا، صرت اسیرا، تم اس کے قیدی بن گئے۔ وہ کہا نا، کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، چھری کا، تیر کا، تلوار کا زخم تو بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ تاریخ اسلام میں اگر نظر دوڑائی جائے تو کچھ صحابہ بہت مظلوم نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لوگ ان پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں، تنقید کے نشتر برساتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں مسخ شدہ کمزور روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس غلط فہمی کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک تو قرآن کی یہ آیت مطمع نظر نہیں ہوتی۔ اگر یہ آیت ان کے سامنے ہوتی تو وہ اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ کچھ صحابہ کو بھی تاریخی اور سیاسی شخصیات سمجھتے ہیں، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک تاریخی شخصیت کے زاویے سے نہیں، صحابی رسول کے زاویے سے دیکھا جائے۔ کسی کے کردار کو جانچنے کا، اس کے معیار کو پرکھنے کا، اس کی کریڈیبلٹی کو ویریفائی کرنے کا جو عام طریقہ ہوتا ہے، اس کے علم و عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا علم کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کا قول کیا ہے اور اس کا فعل کیا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ایک ضروری چیز ہے، وہ صحبت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اگر علم و عمل کے اعتبار سے بہت اونچے منصب پر فائز ہو جائے لیکن اس کو آقا کی صحبت نہیں ملی، یہ کبھی بھی اس آدمی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت مل چکی ہے۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ فرمایا تمہارا احد پہاڑ جتنا دیا ہوا سونا صحابی کی دی ہوئی کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ علم و عمل کا، اخلاص اور للہیت کا جو لیول ان کا تھا، اور کیوں؟ صحبت نبوی کی وجہ سے، برکات وحی کی وجہ سے، تجلیات ربانی کی وجہ سے، آقا کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو
جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو عمر ثانی کہلائے جاتے تھے، نیک صالح خلیفہ رہے تھے، فرمایا ان میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں افضل کون ہے؟ کمپیریزن کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں، تو ان کا جواب سنیے۔ فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں تلے جو مٹی اڑی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ اگر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں بیٹھ جاؤں اور اس راستے سے ان کے گھوڑے کا گزر ہو اور ان کے گھوڑے کی وجہ سے دھول اور مٹی اڑے، اس دھول اور مٹی کو میں اپنی نجات کا وسیلہ سمجھتا ہوں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ جس کے دل میں ان کی عظمت ہوگی وہ مومن ہوگا، اور جس کے دل میں ان کا بغض ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہی صحبت نبوی کا اثر اور فیض تھا، رنگ اور کمال تھا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ تمام صحابہ جہنم سے بہت دور کر دیے گئے۔ قرآن جس پر مہر لگا دے جنتی ہونے کی، 1200 1300 1400 سال بعد آ کر کسی کو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ ان کو صحابیت سے یا جنتی ہونے سے نکال دے؟ 1300-1400 سال بعد کسی کم عقل کج فہم کو یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ کسی صحابی رسول پر طعن اور تشنیع کرے، نعوذ باللہ کسی کو جہنمی قرار دے؟ وہ کون سی مجبوری ہے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کو کمزور، مسخ شدہ تاریخی روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ان کی زبانیں ان مقدس ہستیوں پر تبرہ کرتی ہوئی نظر آتی؟ اسی لیے جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھے، کوئی بھی آرٹیکل پڑھے، کوئی بھی پوسٹ پڑھے، کسی بھی نام نہاد اسکالر کو سنے تو آپ تحقیق کریں کہ اس کا پروپیگنڈا کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کن کے پیرول پر ہے، اس کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اس کی ریکارڈڈ ہسٹری کیا ہے، اس کا کنیکشن کن کے ساتھ جا کر مل رہا ہے، اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ ہر ایک کی بات کو سننا اور ہر ایک کی کتاب کو پڑھنا اور ہر ایک کی پوسٹ کو شیئر کرنا اور فارورڈ کرنا، اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ذات وہ تو بیان ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان کر، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، لکنت کو دور کر دے. کیوں؟ یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا نائب اور وزیر بنا میرے اہل کو. کون؟ ہارون، ہارون علیہ السلام کو. اخی، جو میرا بھائی ہے. وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اس سے میری کمر کو مضبوط کر. جب کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، ملا میں ماتشوا. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کام میں شریک کر، یعنی کہ اس کو بھی نبوت عطا کر. اللہ نے دعائیں قبول کی. اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جو ان کے برادر نسبتی ہیں. اور کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، چونکہ نبوت کا سلسلہ تو بند ہے، اے اللہ اس کو ہدایت والا بنا، ہدایت اس کی طرف لوٹے، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ دعا کون دے رہے ہیں؟ دونوں جہانوں کے سردار. یہ دعا کون دے رہے ہیں؟ جن کی کوئی بات بھی وحی کے اور اللہ کے منشا کے خلاف نہیں ہوتی. یہ دعا لسان نبوت سے نکل رہی ہیں جس کا قبول ہونا حتمی، قطعی اور یقینی ہے. اب جس صحابی رسول کو اتنی بڑی دعا لسان نبوت سے مل جائے، اسی کی ہدایت پہ شک کرنا، اسی پر طعن اور تشنیع کرنا، یہ براہ راست حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ اور ایک موقع پر آپ نے یوں بھی فرمایا، اللہ اس کو کتاب کا علم دے، اس کو حساب کتاب کا علم دے، اس کو عذاب سے بچا. اور جس نے کتابت وحی بھی کی، یہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو جو لکھنے والے صحابہ اکرام تھے اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ تھا. تو اس صحابی پر طعن کرنا کتابت وحی کو نعوذ باللہ مشکوک بنانا ہے. تو یہ براہ راست وحی اور قرآن کا بھی انکار ہے. تو یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ تاریخ کی کچھ کتابیں اور غلط سلط روایات کو سہارا بنا کر آپ اتنے بڑے صحابہ پر جرح کرتے رہیں اور لوگ خاموش رہیں. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حسد اور بغض کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک لمبے عرصے تک خلیفہ رہے، اور جو زیادہ عرصے تک کسی منصب پر رہتا ہے تو حاسدین بھی بڑھ جاتے، اور پھر جس کی وجہ سے جن کو نقصان پہنچا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جن کی نیندیں اڑ گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار سے جن بدبختوں کی گردنیں تن سے جدا ہو گئی تھی، ان کی اولادیں آج تک پھڑک رہی ہیں.
تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی متوازی گورنر رہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے صلح کی، اس کے بعد 20 سال خلیفہ رہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 40-45 سال کا عرصہ تھا، اور انہوں نے اپنے خلافت میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ سب سے پہلا بحری لشکر اس کی سربراہی کی، اور حیرت تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا جو اجتہادی اختلاف تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کی آنکھ نبوت کی گود میں کھلی، جن کی تربیت آغوش نبوی میں ہوئی، جو نبوت کے کاندھوں پر سوار ہوئے، جو نبی کی انگلیاں پکڑ کر گھر سے باہر نکلتے رہے، جن کا اکثر وقت نبی کی گود میں گزرا، جن کو دیکھ کر نبی ممبر سے اترتے ہیں، انہیں لا کر گود میں بٹھاتے ہیں اور صحابہ کو گواہ بناتے ہیں، میرا یہ بیٹا سردار، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ اور پھر اسی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی برکت سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن میں صلح ہوئی، اور ان دونوں جماعتوں کو آقا نے مسلمان جماعت کہا تھا، آقا نے کہا صلح ہوگی اور دونوں جماعتیں مسلمان ہوگی، اور میرے اس بیٹے کے برکت سے صلح ہوگی، اور وہ بیٹا صلح بھی کر لیتا ہے، بیعت بھی کر لیتا ہے، لیکن ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ابھی تک ان کو مطعون بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے، اپنا سارا زور گندی مکھی کی طرح صاف جسم کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھنے کی ان کی عادت ہے۔ یاد رہے کہ کسی صحابی کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی بھی نازیبا جملہ نہ نکلنے پائے، اور ان فتنوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ امت کو قرآن سے جوڑ دیا جائے، امت کو نبی کے ارشادات سے جوڑ دیا جائے، نہ کہ مسخ شدہ تاریخی حقائق اور اوراق سے۔ جیسے آج کل لوگوں کا کھانے میں مزاج چٹپٹا ہو گیا ہے نا، پہلے سادہ کھانے کھاتے تھے تو معدہ بھی ٹھیک رہتا تھا، ڈائجسٹو سسٹم بھی پراپر کام کرتا تھا، ہاضمہ بھی ٹھیک ہوتا تھا، رنگ بھی ٹھیک ہوتا تھا، خون بھی صاف ہوتا تھا، اور خون صاف ہو تو رنگ بھی صاف ہوتا تھا، چہرے پر چمک بھی ہوتی تھی۔ جب سے اسپائسی کھانوں کا اور یہ چٹپٹے کھانوں کا مزاج ہو گیا ہے تو اب دیکھو معدے بھی خراب ہیں، خون بھی صاف نہیں ہے، رنگ بھی کالے ہو گئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح لوگ قرآن اور حدیث کی صاف واضح سادہ تعلیمات کو چھوڑ کر جب ادھر ادھر گئے ہیں، یہ تاریخ کی کتاب پڑھی اور یہ کوئی واقعہ پڑھ لیا اور یہ موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیا اور ادھر کوئی انجینئر آ گیا اور ادھر کوئی پلمبر آ گیا اور ادھر جو ہے وہ کوئی دوسرا پروفیسر آ گیا، جن کو قرآن اور حدیث کی ابجد کا پتہ نہیں، ابجد کا پتہ نہیں۔ جب علماء کے سامنے ان کو بٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر سے چیزیں لی، مکس پلیٹ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی، آپ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو۔
میں اکثر یہ حوالہ دیا کرتا ہوں کہ 1999 میں 24-25 سال پہلے ایک یہودی نے آرٹیکل لکھا تھا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا خون بہانا اتنا ضروری نہیں ہوگا، بس ان کو نام نہاد مسلمان بنا دو، سو کالڈ مسلم۔ کیسے؟ ان میں دو چیزیں داخل کرو، ایک شبہات، ایک شہوات۔ شہوات فحاشی، عریانی، گانا، میوزک، ڈرامہ، فلم، اور دوسرا شبہات، قرآن کے بارے میں شبہات، حدیث کے بارے میں شبہات، زکوٰۃ پر اعتراضات، روزے پر اعتراضات، قربانی پر اعتراضات، حج اور عمرے پر اعتراضات، داڑھی اور پگڑی پر اعتراضات، عورت کے برقعے اور پردے پر اعتراضات، حلال اور حرام پر اعتراضات، سودی کنونشنل اور اسلامی بینکوں پر اعتراضات، علماء سے، منبر سے، محراب سے، مسجد سے، مدرسے سے، خانقاہ سے، تبلیغ سے، اللہ والوں سے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح بدظن کرنا، اور اس کے لیے میڈیا کا سہارا استعمال کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی مولوی کا سیاست سے کیا لینا دینا، کبھی کہتے ہیں یار یہ مسجدوں میں بھی سیاست کی باتیں شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے سیاست کا لفظ عربی کا لفظ ہے، گھوڑوں کی دیکھ بھال کو عربی میں یہ صیغہ اور جملہ استعمال کرتے تھے۔ کیا مسجد نبوی کے منبر و محراب سے صحابہ اکرام کے وفود تبلیغی دوروں پر نہیں بھیجے گئے؟ کیا مسجد نبوی کے منبر و محراب سے جہاد کی تشکیلیں نہیں ہوئی؟ کیا مسجد نبوی کے منبر و محراب سے بادشاہوں کو خطوط نہیں بھیجے گئے؟ کیا مسجد نبوی کے منبر و محراب سے معاہدات کی تشکیلات نہیں ہوئی؟ کیا مسجد نبوی کے منبر و محراب سے بیواؤں کی، یتیموں کی، ناداروں کی لسٹیں نہیں بنائی گئی تھی؟ کیا مسجد نبوی کے اندر وفود کو ٹھہرایا نہیں جاتا تھا، ان کا اکرام نہیں ہوتا تھا، ڈیلیگیشن نہیں آتے تھے، سوالات اور جوابات نہیں ہوتے تھے؟ کیا مسجد نبوی کے منبر و محراب سے لوگوں کو عامل بنا کر دوسرے علاقوں میں نہیں بھیجا گیا، گورنر بنا کر دوسرے علاقوں میں نہیں بھیجا گیا، عاملین زکوٰۃ کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی گئی تھی، زکوٰۃ کے میکینزم کے لیے ایک ترتیب نہیں بنائی گئی تھی؟ جب تک یہ امور علماء اور مسجد میں تھے تو اس وقت تک مسلمان کی زندگی میں بہاریں تھی۔ مغرب کی طرح سیاست اور مذہب الگ الگ ہے، یہ نعرہ لگا کر کہ مسجد میں تم نے صرف اذان دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، مراقبہ کرنا ہے، اور وہ باتیں کرو جس سے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اور مغرب کہتا ہے کہ اسلام کے یہ احکامات، اس سے ہمیں کوئی سروکار اور تکلیف نہیں۔ آپ پینٹاگون کے سامنے آ کر اذان دو، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ واشنگٹن میں جا کر روڈ پر جماعت کراؤ، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ امامہ باندھ کر، تسبیح ہاتھ میں لے کر، مسواک جیب میں رکھ کر تم چلتے رہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایون کہ وہ اپنا چرچ تمہیں دیتے 2 گھنٹے کے لیے، یا جمعہ پڑھا کر چلے جاؤ، تم ان کے پینٹاگون کے سامنے افطار پارٹی کرو، افطار کراؤ، وہ خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے ڈونیشن بھی دے دیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں پردے کی بات نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں سود کے خلاف نہیں بولنا، وہ کہتے ہیں جہاد کا نام غلطی سے بھی نہیں لینا، وہ کہتے ہیں بابری مسجد شہید ہو گئی جیسے تقریباً 30 سال گزر گئے، اب بھی تم نے خاموش رہنا ہے۔
اب اس بابری مسجد کی جگہ وہ مندر بنا رہے ہیں، اب بھی تم نے کچھ نہیں کہنا۔ اسرائیل فلسطین میں جو کرے تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ بیت المقدس پر لاٹھی چارج ہو، شیلنگ ہو، بمبارمنٹ ہو، 30,000 مسلمان گاجر مولی کی طرح صرف 3 مہینے میں کٹ جائے، 20,000 اس میں عورتیں اور بچے ہوں۔ گیرٹ ولڈر ہر 6 مہینے بعد نبی کی شان میں کارٹون امیز خاکے شائع کرے۔ سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھنے والا سلمان رشدی کھلے عام گھومتا رہے، تسلیمہ نسرین اسلامی احکامات کا مذاق اڑائے، ریئلسٹک اپروچ، جرأت تحقیق، بینسا، اس طرح کے پیجز پر اللہ کی گستاخی ہو، تم نے اس بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھانی۔ یہی بات تو وہ کرتے ہی آج کا مسلمان بھی کرتا ہے کہ مسجد میں یہ باتیں نہ ہو۔ ایک عالم ایک دن کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن آپ یہ جو جہاد کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ ممبر پہ نہیں کیا کریں۔ اس نے کہا اچھا میں یہاں پر پورے قرآن کی بات کروں یا آدھے قرآن کی؟ کہا پورے قرآن کی کریں۔ کہا اس پورے قرآن میں تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اس میں تو یہ ساری باتیں۔ بھائی نماز قائم کرو، کیسے قائم ہوگی؟ نظام وضع کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، کیسے قائم کرو؟ ایک نظام وضع کرنا پڑے گا، ایک حکمت عملی مرتب کرنی پڑے گی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل طریقہ تو اسلام میں خلافت کا ہے، لیکن جب تک اسلامی خلافت کا نظام قائم نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں کسی ایک راستے کو منتخب کرنا پڑے گا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ جمہوری حکومت کا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی، یہ درج ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 31 میں لکھا ہے اسٹیپس شل بی ٹیکن، کہ اسلامی احکامات کو وضع کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ بات مینشن ہے، اگرچہ لوگ اس پر عمل کرنے نہیں دیتے، اور جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے وہ اسلامی احکامات کیا نافذ کریں گے۔ میں آپ کو 3-4 مثالیں دیتا ہوں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ، یہ بل پیش کرنے والے کون تھے؟ اس کے پیچھے جنسی آزادی جو یورپ میں ہے وہ چاہ رہے تھے۔ یہ بل کن لوگوں نے پیش کی؟ حدود آرڈیننس کس کے زمانے میں پیش ہوا؟ فورس کنورجن بل، کہ کوئی اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بل کس نے پیش کیا؟ ڈومیسٹک وائلنس بل، یہ قانون کس نے پاس کیا؟ FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، کہ کوئی نئی مسجد اور نئی مدرسہ نہیں بن سکتے، اور کوئی کسی مدرسے کو ڈونیشن نہیں دے سکتا جب تک یہ شرائط نہ ہو۔ مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی کس نے لگائی ہے؟ یہ سارا اسلام کے لیے چھوڑو، اسلام کے خلاف یہ واضح بل کون پیش کرتا ہے؟ پھر بھی آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ ووٹ ایک رائے شماری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کی ایک حیثیت یہ امانت ہے، اور قرآن کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اس کے اہل کو دو۔ اہل کون ہوگا؟ سب سے بڑی اہلیت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔ آپ علماء کو اپنا امام بناتے ہیں، سب سے قیمتی چیز نماز ہے، آپ اپنی نماز کس کے حوالے کرتے ہو؟ علماء کے۔ جب نماز تم نے ان علماء کے حوالے کر دی تو یہ امانت دار ہے۔
اب باقی معاملات بھی ان کے حوالے کرو. آپ اپنے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. قرآن پڑھاتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. نکاح کرواتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. جنازہ پڑھواتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. جنت اور جہنم کی بات سمجھتے ہو، ان سے سمجھتے ہو. مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون سا سوال ہوگا، شفاعت کیسے ملے گی، یہ ساری چیزیں ان سے پوچھتے ہو. لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے پھر کہتے ہو جی علماء کا سیاست میں کیا کرو. تو امانت کو صحیح جگہ پر ادا کرو. اور امانت سب سے بڑی امانت، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، بدن پر لباس ہے، اور یہ نماز کی پابندی کرتا ہے، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیہا. فرمایا سب سے اہم کام گورنروں سن لو، نماز ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی وہ ساری چیزوں کی حفاظت کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ ساری چیزوں کو ضائع کرے گا. ان علماء کے بارے میں یہ تو آپ کو اعتماد ہے نا، یہ نماز پڑھتے نہیں پڑھاتے بھی ہیں، اور اپنی نمازیں ان کی حوالے ہم نے کی. قرآن کہتا ہے اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم تمہیں سلطنت اور اقتدار دے دے، پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. نماز جو پڑھتے نہیں وہ قائم کیا کریں گے؟ جن کو نماز کے مسائل نہیں آتے وہ نماز کا نظام وضع کریں گے؟ جو خود سودی بینکوں کے پیچھے پڑے ہوئے. آج میں ایک کو سن رہا تھا، کہہ رہا تھا جی علماء کہتے اسلامی بینک، ہم پہ کوئی پریشر نہیں ڈالو، تمہیں شوق ہے اسلامی بینکوں کا تم کرو، ہم تو یہی کنونشنل بینک چلائیں گے، تم کوئی نبی تو نہیں ہو. میں نے کمنٹ میں لکھا کہ علماء پیغمبر نہیں ہیں لیکن پیغمبر کے وارث ضرور ہے. علماء پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کے وارث ضرور ہے. اور دنیا میں منمانی کی زندگی گزارنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو رب چاہی زندگی گزارے. اور ریاست قائم ہونے کے بعد نماز اور زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف یہ لوگ کتنا قائم کرتے ہیں، سینما کو اتنے فنڈ دے دی. دوسری چیز ووٹ وکالت ہے. آپ جس کو ووٹ دے رہے ہو اس کو وکیل بنا رہے ہو. اب آپ اپنا وکیل کس کو بنا رہے ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. ووٹ ایک سفارش ہے. آپ اچھے آدمی کی سفارش کرو گے، جتنے اچھے کام کرے گا میرا اور آپ کا اس میں حصہ ہے. غلط آدمی کی سفارش کریں گے مجھے نوکری مل جائے، میرے چند مفادات پورے ہو جائے. یہ اور اس کی پارٹی کا ایجنڈا اسلام کے خلاف ہے، سیکولر لوبی ہے. مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہوں. وہ جتنے غلط کام اور بل پیش ہوں گے اس میں ہمارا حصہ ہوگا. چوتھی چیز یہ گواہی ہے. آپ سچی گواہی دے رہے ہو یا جھوٹی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبائر، کبیرہ گناہ کون سے؟ پہلا فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی. آپ یوں بیٹھ گئے اور کہا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی بڑا گناہ. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرے، پھر بھی ہم ووٹ دے کر جھوٹی گواہی نہیں دے رہے. اور اس کی ایک حیثیت مشورہ. آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے صحیح مشورہ دیتے ہو، ووٹ ایک مشورہ ہے. اور چھٹی چیز، اس کو آپ اپنا قاصد بنا رہے ہو، ایمبیسیڈر بنا رہے ہو، ترجمان بنا رہے ہو، ریپریزنٹیٹیو بنا رہے ہو، سفیر بنا رہے ہو، لسان اللجنہ اپنی زبان بنا رہے ہو. تو آدمی اپنا نمائندہ اس کو بنائے جس پر اعتماد ہو. قیامت کے دن آپ سے کوئی پوچھے آپ کن کی صف میں جانا چاہو گے، جو وہاں کے لیے پسند ہے وہ آج بھی پسند کر لے. میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آخری گزارش یہ ہے کہ الیکشن میں ہر آدمی کمپین چلاتا ہے. کچھ چیزوں کا ہم نے مسلمان
اور بطور امتی ہونے کے خیال رکھنا ہے۔ اس الیکشن کمپین میں گانے نہ ہو، بھائی گانا حرام ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اب کچھ پارٹیوں کا ریلی اور جلسہ، کارنر میٹنگ وہ ہوتی نہیں ہے جب تک، ڈرو نہیں یار کوئی ناراض نہیں ہوا، جب تک گانا نہ ہو۔ گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی پانی کو اگاتا ہے۔ الجرس مزامیر الشیطان، گانا، ڈول، موسیقی، رقص و سرور، میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ شیطان کے آلات ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اپنے آپ کو ایسی کمپین کا حصہ نہ بناؤ جس میں گانا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جس میں گالی ہو، جس میں گالی ہو۔ نمبر 3، جس میں گولی ہو، بولو نمبر 3۔ نمبر 4، جس میں عورتیں اور مرد ہو، عورتیں ناچ رہی ہے، منہ پہ سٹیکر اور جھنڈے لگائے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، 1 گھنٹہ عورت ڈانس کرتی ہے، اس کے بعد اسٹیج پہ آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے خدا کے بندو کچھ تو خوف کرو۔ جہاں عورت بے حیا نکلتی ہے، فرشتوں کی، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ ان مجلسوں میں جانے والوں خدا کا خوف کرو، کیوں ذاتی مفادات کی خاطر اپنی ایمان کو اور عقیدے کو خطرے میں ڈالتے؟ پھر وہاں بھی نہ جاؤ جہاں پر شور شرابہ ہو، جہاں پر نمازوں کو ضائع کیا جائے، کسی مسلمان کی بے احترامی ہو، کسی مسلمان کی بے اکرامی ہو، اس سے سب نے بچنا ہے۔ کوشش کریں گے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔